يا رب يسألك الخلاص لحالي فأنا ضعيف وهادي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق اللہ مولانا العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، دور حاضر میں انسان کے بڑے مسائل میں سے ایک نمایاں مسئلہ ترجیحات کا تعین ہے کہ اپنی ترجیحات کی غلط تعیین کی وجہ سے یا ترجیحات کی غلط نشاندہی کی وجہ سے انسان دنیا میں بھی نقصان اٹھاتا ہے اور بسا اوقات دینی اعتبار سے بھی اسے مختلف نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ترجیح کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سامنے دو چیزیں ہیں، دو عمدہ چیزیں ہیں، ان میں سے جو عمدہ ترین چیز ہے اس کا انتخاب آپ کی پہلی ترجیح ہونی چاہیے. آپ کے سامنے دو چیزیں ہیں، ایک اچھی ہے اور ایک بری ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ اچھی چیز کا انتخاب کریں گے. اور اگر آپ کے سامنے دو چیزیں ہوں اور دونوں ہی نقصان دہ ہوں، آپ مجبور ہوں انہی میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے پر، تو آپ ذرا کم نقصان دہ چیز کو ترجیح دیں گے. تو دو مختلف اشیاء میں سے یہ فیصلہ کرنا کہ ان میں سے کون سی چیز میرے لیے زیادہ فائدہ مند ہے اور کس چیز کے استعمال سے نقصانات کم سے کم ہو سکتے ہیں، یہ مسئلہ ترجیحات کا مسئلہ کہلاتا ہے. اور یہ مسئلہ جہاں دنیا میں انسان کو درپیش ہوتا ہے وہاں مذہبی اعتبار سے بھی انسان کے سامنے مختلف ترجیحات ہوتی ہیں. اگر وہ درست ترجیح کا انتخاب کر لے تو وہ اللہ کے ہاں بھی سرخرو ہوتا ہے اور دنیا میں بھی اسے فوائد حاصل ہوتے ہیں. یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، کائنات کے آغاز ہی سے اس مسئلے کا بھی آغاز ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو سجدہ کریں، تو فرشتوں کی جو پہلی ترجیح تھی وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا تھا، اور اس کے مقابلے میں ابلیس عزازیل اس کی ترجیح سجدہ نہ کرنا تھا. تو ابلیس اپنی ترجیحات کی غلط تعیین کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبغوض تحرار راندے درگاہ ہوا، اور رہتی دنیا تک کے لیے اس کے اوپر لعنتیں برستی رہیں گی. جبکہ فرشتوں نے اپنی ترجیحات کا درست استعمال کیا، صحیح نشاندہی کی، چنانچہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصوم مخلوق تھی اور آج بھی ہے. تو یہ ترجیحات کی تعیین کا مسئلہ ہے جو کائنات کے آغاز ہی سے انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کے سامنے دونوں راستے رکھے ہیں. حق کا راستہ بھی انسان کے سامنے ہے اور باطل کا راستہ بھی. دونوں میں اللہ نے امتیاز بھی کیا، فرق بھی کیا اور آپ کو سمجھایا. اب یہ انسان کی اپنی ترجیحات کا مسئلہ ہے کہ وہ حق کو اختیار کرتا ہے یا باطل کو اختیار کرتا ہے. غلط ترجیح کی وجہ سے اگر انسان باطل کے راستے پر چل پڑے تو اس کا شمار اللہ جل جلالہ کے باغیوں میں ہوتا ہے. تو یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے ترجیحات کا مسئلہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی جگہ جگہ آپ کو اس کی مثالیں ملیں گی. ایک معروف روایت ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ خانہ کعبہ بیت اللہ شریف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بنایا تھا تو حتیم اس میں شامل تھا. بعد میں یعنی وہ بنا بڑی تھی، تعمیر نسبتاً بڑی تھی، اور بعد میں جب قریش اس کو بنانے لگے تو قریش نے یہ طے کیا کہ ہم نے حلال مال سے بیت اللہ کی تعمیر کرنی ہے، اور حلال مال کم پڑ گیا
کم پڑنے کی وجہ سے ان کو بنائے ابراہیمی سے عمارت کو مختصر رکھنا پڑا۔ چونکہ پیسہ کم تھا تو مکمل عمارت بنانے کے وہ لائق نہیں تھے، پیسے نہیں تھے، تو بجائے مکمل عمارت بنانے کے انہوں نے نامکمل عمارت بنا دی اور حتیم بیت اللہ سے باہر چلا گیا اور اس کی نشاندہی کر دی۔ آج بھی وہ نشاندہی موجود ہے۔ چنانچہ طواف حتیم کے باہر سے ہوتا ہے، اگر کوئی آدمی حتیم کے اندر سے گزرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ طواف کے دوران بیت اللہ میں داخل ہو گیا، اور طواف تو بیت اللہ کے باہر سے ہوتا ہے۔ تو یہ بنائے ابراہیمی کے خلاف تعمیر ہے اور مجبوری کی وجہ سے تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کیا تو بعد میں ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ اے عائشہ، میری یہ خواہش ہے کہ میں بیت اللہ کو واپس اصل تعمیر پر لے جاؤں، اصل بنیادوں پر لے جاؤں، لیکن تمہاری قوم نئی مسلمان ہوئی ہے اور مجھے یہ خوف ہے کہ یہ کہیں فتنے میں نہ پڑ جائیں کہ چونکہ انہوں نے آغاز ہی سے بیت اللہ کو اتنا دیکھا ہے مختصر تعمیر میں، اگر ہم اس کو بڑا کریں گے تو ممکن ہے ان میں سے کسی کی ذہن میں شکوک اور شبہات پیدا ہو جائیں کہ لو جی مسلمانوں نے تو بیت اللہ کو بھی تبدیل کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے مسلمان ہونے والوں کو فتنے سے بچانے کے لیے اپنی خواہش پر عمل درآمد نہ کیا۔ اب یہ ترجیحات کا مسئلہ تھا کہ ایک طرف بیت اللہ کی توسیع ہے اور دوسری طرف لوگوں کو فتنے سے بچانا ہے، اور فتنے سے بچانا فرض ہوا کرتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو فتنے سے بچانے کو ترجیح دی بنسبت بیت اللہ شریف کی توسیع کے۔ یہ ایک مزاج تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو آپ نے آگے اپنی قوم میں منتقل فرمایا، اپنی امت میں، کہ جب دو چیزیں تمہارے سامنے آئیں ان میں سے جو زیادہ ضروری ہو مذہبی اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے تو اس کو اختیار کیا جائے۔ ایک آدمی کے سر میں چوٹ لگی ہو، جان لیوا چوٹ، اور اس کی انگلی بھی زخمی ہو اور وہ ڈاکٹر کے پاس جائے، اب اگر کوئی ڈاکٹر سر کی چوٹ کو چھوڑ کر انگلی کا علاج کرنے لگے تو احمق شمار ہوگا، کیونکہ ترجیحات کے مسئلے میں اس نے اتنی بڑی غلطی کی۔ پہلے سر کا علاج کرنا چاہیے، سر کا علاج نہ کرنے سے اس کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ ایک آدمی کے گھر کی چھت نہیں ہے یا چھت خراب ہے اور وہ چھت کو چھوڑ کر گھر کی تزئین و آرائش کرتا ہے، فرنیچر رکھتا ہے، گلدستے رکھتا ہے، تو احمق شمار ہوگا، کیونکہ اس کی پہلی ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ وہ چھت کا انتظام کرے تاکہ دھوپ سے بچے، بارش سے بچے۔ تو یہ ترجیحات کے مسائل ہیں جو ہر جگہ آپ کو درپیش ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اعتکاف میں تھے، ایک آدمی ان کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا کہ میرے اوپر قرض ہے اور میں قرض ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ اس نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تمہیں میری سفارش کی ضرورت ہے کہ میں اس قرض والے سے تمہاری سفارش کروں؟ اس نے کہا ہاں، اگر آپ سفارش فرما دیں گے تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا چلو میں تمہاری سفارش کرتا ہوں۔ اس نے کہا آپ تو اعتکاف میں ہیں، آپ اعتکاف چھوڑ کے باہر کیسے نکلیں گے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ مسجد نبوی میں تھے تو انہوں نے روضہ اطہر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مسلمان کی حاجت روائی کرنا، اس کی حاجت کو دور کرنا، یہ 10 اعتکافوں سے زیادہ افضل ہے۔ چنانچہ اس کے ساتھ نکل گئے، اعتکاف توڑ دیا لیکن ایک مسلمان کی حاجت کو پورا کیا۔ اعتکاف کے بعد میں قضا ہو سکتی ہے۔ اب یہ مختلف معاملات تھے ان کے سامنے کہ ایک طرف ایک مسلمان کی حاجت روائی ہے جو بیچارہ مشکل کا شکار ہے، ایمرجنسی میں ہے، دوسری طرف اعتکاف کی عبادت ہے، تو انہوں نے ایسے موقع پر ایک مسلمان کی حاجت روائی، اس کی مشکل دور کرنے کو اعتکاف پر ترجیح دی۔ تو میں نے عرض کیا ترجیحات کا مسئلہ ہر جگہ درپیش ہے، آپ کے گھریلو مسائل میں بھی، آپ کی کاروباری زندگی میں بھی، اور آپ کی گھریلو زندگی میں بھی، اور آپ کی مذہبی زندگی میں بھی۔
دنیاوی معاملات آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، مذہب کے حوالے سے میں چند گزارشات عرض کیے دیتا ہوں کہ کن مواقع پر ہم غلط ترجیح کی وجہ سے توڑ کی طرف جاتے ہیں، افتراق کی طرف جاتے ہیں، آپس کے فساد کی طرف جاتے ہیں، اور دنیا میں بھی نقصانات اٹھاتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ یاد رکھیے، جو مذہبی امور ہیں، جو دین کے کام ہیں، ان کی نوعیتیں مختلف ہوتی ہیں۔ بعض اوقات ایک مذہبی کام ایسا ہوگا جو فوری طور پر واجب الادا ہوگا، جیسے فرض نماز ہے۔ اب میں اور آپ اس وقت فرض نماز کی ادائیگی کے لیے یہاں موجود ہیں، اس وقت آپ کاروبار نہیں کر سکتے، دکان بند کر کے فرض نماز کا حکم ہے، تو یہ فوری طور پر واجب الادا ایک فرض ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ مذہبی کام، مذہبی امور اور فرائض مختلف ہیں۔ بعض فرائض فوری طور پر واجب الادا ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک کام فوری طور پر کرنا زیادہ ضروری ہے بنسبت دوسرے کام کے، دونوں نیکیاں ہیں۔ اب دونوں میں فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کون سا نیکی کا کام فوری طور پر کرنا ہے اور کون سا کام ایسا ہے جس کو میں تھوڑی دیر کے لیے اگر مؤخر کر دوں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فرض نماز ہے، ویسے تو فوری طور پر پڑھنی ہے۔ اگر ایک آدمی گھر میں فرض نماز پڑھ رہا ہے اور اس کی والدہ اسے آواز دیتی ہے، والد اسے آواز دیتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے نماز پڑھنے والا کہ میرے والدین جو مجھے آواز دے رہے ہیں وہ کسی شدید دشواری میں ہیں، کسی ایمرجنسی میں ہیں، تو ایسے موقع پر فرض نماز توڑ کر والدین کی حاجت روائی کرنا زیادہ ضروری ہے۔ یہ ترجیحات کا مسئلہ ہے کہ پہلے والدین کی ایمرجنسی کو دور کرو، جو انہیں ایک شدید مسئلہ درپیش ہے۔ اگر ویسے آواز دی ہو تو پھر فرض نماز آدمی جاری رکھے، لیکن اگر کوئی شدید مسئلہ ہو تو پہلے اس کو دور کیا جائے۔ آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں، اچانک آپ کی جان کو خطرہ لاحق ہو گیا کسی دشمن کی وجہ سے، کسی درندے کی وجہ سے، تو ایسے موقع پر جان کی حفاظت کرنا زیادہ ضروری ہے۔ شریعت نے صلاۃ الخوف کے جو احکامات دیے ہیں، عین جہاد کے عالم میں جب مجاہدین، مسلمان افواج دشمن کے مقابلے میں صف انداز ہوں اور نماز کا وقت آتا ہے، تو شریعت نے نماز کے احکامات میں تبدیلی کر دی، کیونکہ جان کا خوف ہے۔ چنانچہ کچھ لوگ دشمن کے سامنے ہوں گے اور کچھ نماز پڑھیں گے، پھر وہ لوگ آئیں گے نماز پڑھنے کے لیے، اور جنہوں نے ایک رکعت پڑھ لی ہے یہ جائیں گے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو وہ تفصیلی طریقہ کار ہے، یہاں اس کا موقع نہیں۔ تو عرض کرنا یہ مقصود ہے کہ بعض اوقات ایک کام کرنا زیادہ ضروری ہے، فوری طور پر واجب الادا ہے، تو اسے کرنا بہتر ہے بنسبت ایک ایسے کام کرنے کے جسے آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ اب ایک آدمی، اس کے پڑوس میں کوئی آدمی بھوکا ہے، اس کی بیٹی ہے، اور اس کے پاس اتنے ہی پیسے ہیں کہ یا وہ بیٹی کی شادی کرے گا اور یا نفل حج کرے گا، اور وہ چل پڑے نفل حج کرنے کے لیے، تو یہ اس نے ترجیحات کا غلط استعمال کیا۔ یہ مشہور فاتح گزرے ہیں جنہوں نے بیت المقدس فتح کیا تھا، صلاح الدین ایوبی۔ ان کے بارے میں بعض تاریخوں میں آتا ہے کہ انہوں نے پوری زندگی نہ حج کیا نہ عمرہ کیا، حالانکہ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ افواج سمیت حرمین کے قریب سے گزرے تھے۔ اب حج اور عمرہ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ یہ جوانی ہی سے، نوعمری ہی سے یہ صلیبیوں کے مقابلے میں سپر انداز تھے اور ہر وقت مسلمان افواج کے ساتھ مصروف رہا کرتے تھے، تو اس مصروفیت کو انہوں نے ترجیح دی بنسبت حج اور عمرہ کرنے کی۔ اب حج اور عمرے کی اپنی فضیلت ہیں، اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میری انفرادی عبادت ہے، میرا ذوق بڑھتا ہے بیت اللہ شریف کی حاضری کا، تو یہ اس کی ترجیح ہو سکتی ہے، آپ اس کو غلط بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ زیادہ بہتر ہوا کرتا ہے کہ آپ اپنی ترجیحات میں نفلی عبادات کی بجائے مسلمانوں کی خدمت کرنے کو زیادہ ترجیح دیں۔ یہ ترجیحات کے مسائل ہیں جو ہر آدمی کو مختلف مواقع پر درپیش ہوتے ہیں، اور ہر آدمی کا انفرادی فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ کس موقع پر کس ترجیح کو اپناتا ہے اور کس مسئلے کو وہ زیادہ قابل عمل سمجھتا ہے۔ مساجد بنانے کا معاملہ ہے، مسجد بنانا یہ بہت عظمت کا کام ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جس آدمی نے اللہ جل جلالہ کی رضامندی کے لیے مسجد کی تعمیر کی
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کرنا اور پھر اس کو آباد کرنا، یہ بلا شبہ سب سے عظیم کام ہے۔ لیکن اگر کسی گلی میں مسجد کی ضرورت ہی نہ ہو، میں محض اپنے مسلک کے تحفظ کے لیے یا اپنی ذاتی انا کے لیے ایک گلی میں 3 مسجدوں کے باوجود ایک نئی مسجد تعمیر کرتا ہوں، تو یہاں میں نے ترجیحات کا غلط استعمال کیا۔ میرے لیے بہتر یہ تھا کہ میں بجائے اس گلی میں ایک نئی مسجد تعمیر کرنے کے ان پیسوں سے کسی بیوہ کی مدد کر لوں، کسی غریب کے ساتھ تعاون کر لوں، کسی غریب کی بیٹی کی شادی کے لیے وہ رقم دے دوں، تو شاید مجھے ثواب زیادہ ملتا۔ یہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہ پڑھنا، ایک دوسرے کو کافر سمجھنا، ایک دوسرے کو بے دین سمجھنا، مسلک کے اختلافات کو اپنی ترجیحات میں سر فہرست رکھنا، اس چیز نے ہمیں اس مقام پر لا کر کھڑا کیا ہے کہ ایک ہی کلمہ پڑھنے والے ہیں، ایک ہی پیغمبر کو ماننے والے ہیں، اور مسجدیں الگ الگ ہیں، ایک جگہ نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اسلاف میں یہ صورتحال نہیں تھی۔ علمی اختلاف ہوا کرتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے، اور علمی اختلاف دین کا حسن ہے، لیکن اس اختلاف کو گھریلو زندگی میں لے آنا، اس اختلاف کو اپنی زندگی کی ترجیحات میں سے اولین صف فراہم کرنا، یہ پھر میرے اور آپ کی حماقت ہوتی ہے۔ عاصم الحداد رحمہ اللہ تعالی، یہ مولانا مودودی رحمہ اللہ کے رفیق تھے، ان کی ایک معروف کتاب ہے فقہ السنہ، اس کے آغاز میں دیباچے میں انہوں نے چند واقعات لکھے ہیں کہ ہارون الرشید خلیفہ تھا، اسے امام مالک رحمہ اللہ نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ سینگی لگوانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، ہجامہ جسے ہم ہجامہ کہتے ہیں، چونکہ خون نکلتا ہے تو ہمارے ہاں وضو ٹوٹ جاتا ہے، امام مالک کے ہاں نہیں ٹوٹتا۔ تو ہارون الرشید نے سینگی لگوائی، اور سینگی لگوانے کے بعد نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوا، چونکہ امام مالک کے ہاں سینگی لگوانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب امام ابو یوسف رحمہ اللہ بھی موجود تھے، جو فقہ حنفی کے ائمہ میں سے بڑے امام تھے، اور انہوں نے ان کے پیچھے نماز پڑھ لی کہ اگرچہ میرے نزدیک ان کا وضو ٹوٹ چکا ہے، لیکن امام مالک کے ہاں نہیں ٹوٹا، تو ایسے موقع پر میں امام مالک کی مسلک پہ عمل کر لوں۔ تو اسلاف کے ہاں رواداری کی یہ مثالیں تھیں کہ بعض اوقات میرا موقف کچھ اور ہے، میری رائے کچھ اور ہے، لیکن مسلمانوں کے اتحاد کو اگر میں پہلی ترجیح پر رکھوں اور اپنی رائے کو ذرا کم درجہ دوں، تو پھر مسلمانوں کے اتحاد کو ترجیح پر رکھنا یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ یہ تو اسلاف کی مثالیں تھیں، اگر آپ اپنے گرد و پیش میں دیکھیں گے تو یہاں بھی آپ کو مثالیں مل جائیں گی۔ ایک معروف واقعہ ہے، میں بارہا عرض کر چکا ہوں، مولانا داود غزنوی رحمہ اللہ، یہ اہل حدیث مکتب فکر کے بڑے عالم دین تھے، اور لاہور میں مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ، یہ اہل سنت مکتب فکر کے تھے، مکتب دیوبند کے بڑے عالم دین تھے۔ اب مولانا داود غزنوی نے ایک مرتبہ مولانا لاہوری کو پیغام بھجوایا کہ میں نے آپ سے ملنے آنا ہے۔ تو مولانا لاہوری رحمہ اللہ نے نماز کا وقت ہونے پر اپنے شاگردوں، مریدین اور تلامذہ سے کہا کہ مولانا داود غزنوی نے آنا ہے اور ممکن ہے کہ وہ نماز میں شامل ہو جائیں۔ تو چونکہ وہ اہل حدیث مکتب فکر کے ہیں، وہ رفع یدین کرتے ہیں، وہ آمین اونچی آواز سے آمین بالجہر کرتے ہیں، تو آج آپ سب لوگوں نے رفع یدین بھی کرنا ہے اور آمین بالجہر بھی کرنا ہے، تاکہ مہمان کو ہماری مسجد میں اجنبیت محسوس نہ ہو۔ دوسری طرف مولانا داود غزنوی، وہ بھی بڑے آدمی تھے، انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ ہم مولانا لاہوری کے ہاں جا رہے ہیں، اور وہ حنفی مکتب فکر کے ہیں، وہ رفع یدین نہیں کرتے، آمین بالجہر نہیں کرتے، تو ہم لوگوں نے بھی آج رفع یدین نہیں کرنا، اور آمین بھی آہستہ آواز سے کرنی ہے، تاکہ وہاں مسجد میں اختلاف کی فضا قائم نہ ہو۔ اب انہوں نے اپنے شاگردوں کو یہ احکامات دیے، لاہوری صاحب دوسرے دے چکے تھے، تو پھر آسمان نے بھی عجیب منظر دیکھا کہ نماز کا وقت ہے، جو حنفی ہیں وہ رفع یدین کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اور جو اہل حدیث حضرات تھے وہ رفع یدین کے بغیر نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ ہمارے بزرگوں نے اور ہمارے بڑوں نے ہمیں ایک درس دیا ہے کہ جب مسلمانوں کے اتحاد کا معاملہ ہو اور مسلمانوں کے اجتماع کا مسئلہ ہو،
تو ایسے موقع پر آپ اپنی رائے کو اپنی جیب میں رکھیں اور مسلمانوں کے اتحاد کو ترجیح دیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ مسجد بنانے کا جو مسئلہ ہے اس میں بھی وہی چیز ہے کہ آپ کے پاس کچھ رقم ہے جو آپ یا تو اپنی گلی میں ایک مسجد کا اضافہ کر دیں اور یا آپ کسی غریب کی مدد کر دیں، تو یہاں یہ زیادہ بہتر ہے کہ بغیر ضرورت کے مسجد تعمیر کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ کسی غریب کسی مسکین کی مدد کر دیں۔ آپ دیکھتے ہیں ہماری گلی محلوں میں 3 مسجدیں ہوتی ہیں، ایک گلی میں 3 4 مسجدیں ہیں، یہ مسجد فلاں مسلک کی ہے، یہ فلاں مسلک کی ہے، اور آپس کی کھینچا تانی کا نتیجہ ہے کہ ایک گھر میں 3 افراد ہیں، تینوں گھر سے اکٹھے نکلتے ہیں، الگ الگ مسجد کا رخ کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی، ہماری ان غلط ترجیحات نے جہاں ہمیں نقصان دیا ہے، ہمیں آپس میں تقسیم کیا ہے، وہاں ہماری آنے والی نسلیں بھی اسی تقسیم اور اسی افتراق کا شکار ہوں گی۔ اب لوگ لڑتے ہیں اذان سے پہلے درود شریف پڑھنے پر، اور اس مسئلے پر مسجدیں مختلف ہو جاتی ہیں، لوگ آپس میں تلواریں اٹھا لیتے ہیں، ایک دوسرے کو بدعتی کہنے کا طعنہ دیتا ہے اور دوسرا اس کو گستاخ کہنے کا کرتا ہے۔ درود شریف کا انکار کوئی نہیں کرتا، ہر مسلمان درود شریف پڑھنے کو اعلیٰ ترین عبادت سمجھتا ہے، لیکن مسئلہ ترجیحات کا ہے۔ درود شریف انفرادی معاملہ ہے، اذان اجتماعی معاملہ ہے، سپیکر جو ہے وہ اجتماعی معاملات کے لیے ہے۔ اب یہاں ترجیح اگر کسی کی یہ ہے کہ درود شریف میں نے اپنے لیے پڑھنا ہے تو میں بغیر سپیکر کے پڑھ لیتا ہوں، اور اذان میں نے لوگوں کو سنانے کے لیے دینی ہے تو وہ میں لاؤڈ سپیکر میں پڑھ لیتا ہوں، تو یہ ترجیحات کے معاملات ہیں۔ اگر کسی کی یہ ترجیح ہے تو وہ اس پہ عمل کر لے، اور اگر کوئی اس کے مخالف نقطہ نظر کو ترجیح دیتا ہے تو وہ اس کا معاملہ ہے، لیکن آپس میں اختلافات رکھنا، مساجد مختلف کر لینا، یہ ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ جنازے کے بعد کا مسئلہ لے لیں، جب جنازہ ہوتا ہے اس کے بعد دعا کے معاملے میں جنازے کے اندر مسلمانوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، میت کی حرمت کو چھوڑ کے مسلمان آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ ایک طبقہ کہتا ہے کہ جنازے کے بعد دعا ہوگی، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائی، جنازے کے بعد دعا کا ہونا اور نہ ہونا یہ کوئی ایمان اور کفر کا معاملہ نہیں ہے۔ اگر کسی نے دعا کر لی اس نے بھی کوئی کفر نہیں کیا، اور اگر کسی نے نہیں کی اس نے بھی کفر نہیں کیا۔ معاملہ ترجیحات کا ہے۔ اب میری ترجیح یہ ہوگی جنازے کے معاملے میں کہ جب جنازہ ہو چکا ہے، جنازہ بذات خود ایک دعا ہے، اب یہاں پہلی ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ میت کو فوری طور پر قبر تک پہنچایا جائے، کیونکہ یہ احکامات ہیں کہ میت کو قبر تک پہنچانے میں جلدی کرو۔ اب اگر میری ترجیح یہ ہے کہ جنازہ میں پڑھ چکا ہوں، دعا میں کر چکا ہوں، اب میں فوری طور پر میت کو قبر تک پہنچاؤں، تو آپ مجھے یہ اختیار دیں کہ میں اپنی ترجیح پہ عمل کروں۔ اور اگر آپ کی ترجیح اس کی الٹ ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں میں نے دوبارہ بھی دعا کرنی ہے تاکہ میت کو فائدہ ہو، تو وہ آپ کی ترجیح ہو سکتی ہے۔ تو یہ اپنی اپنی ترجیحات ہیں، تعیین میں مجھے اور آپ کو اختیار ہے۔ اللہ نے ہمیں عقل بھی دی ہے، علم بھی دیا ہے، اگر ذاتی علم نہیں ہے، ہر جگہ معلومات دستیاب ہیں، تو اپنی عقل اور معلومات کو بنیاد بنا کر اگر آپ ایک چیز کا انتخاب کرتے ہیں، اپنی ترجیحات میں اس کو سر فہرست رکھتے ہیں، تو آپ اس پہ عمل کریں، اور اگر دوسرا اپنے نقطہ نظر کو ترجیح دیتا ہے تو وہ اس پہ عمل کریں، اور ترجیحات کی وجہ سے آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک جملہ یاد رکھیے، مسلک اور ذاتی رائے یہ انفرادی عمل کے لیے ہوا کرتی ہے، اور تبلیغ اسلام کی ہوا کرتی ہے۔ جب آپ نے دوسرے کو تبلیغ کرنی ہوگی تو آپ اسلام کی کریں گے، آپ مسلک کی نہیں کر سکتے۔ ہاں، جب آپ نے ذاتی طور پر عمل کرنا ہے تو آپ اپنا عمل کریں۔ میرا بھی کوئی مسلک ہوگا اور میں اس پر سختی سے کاربند ہوں، لیکن میں آپ کو اس کی دعوت نہیں دوں گا۔ جب میں آپ کے سامنے یہاں بیٹھوں گا تو میں آپ کے سامنے قرآن کریم رکھوں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان روایات کو پیش کروں گا جن میں اجتماع ہو، جن میں لوگوں کے درمیان افتراق کم ہو۔ تو یہ ہمارے بنیادی مسائل ہیں۔ اگر ترجیحات کے معاملات کو ہم طے کر لیں
کہ یہ ترجیحات کا مسئلہ ہے، یہ کوئی ایمان اور کفر کا مسئلہ نہیں ہے، اور عقل اور خرد کی روشنی میں اپنی معلومات کو سامنے رکھتے ہوئے میں اپنے لیے ایک ترجیح کا انتخاب کر لوں تو میں دوسرے کو یہ اختیار دوں کہ وہ بھی اپنی ترجیحات کو سمجھے۔ تو میں دوبارہ خلاصہ عرض کیے دیتا ہوں کہ جب آپ کے سامنے مختلف معاملات آئیں تو ایسے موقع پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، عقل کی روشنی میں آپ غور و فکر کر کے اپنے لیے کوئی ایک معاملہ منتخب کر لیں اور پھر آپ اس پہ عمل کر لیں۔ لیکن یہ ضرور ہونا چاہیے کہ آپ کی مکمل کوشش یہ ہو کہ میں ترجیح وہی منتخب کروں، اسی چیز کو میں صف اول میں رکھوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح روایات کے ساتھ ثابت ہو۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ حالات کا فرق ہوتا ہے، کچھ حالات ایسے ہوں گے جہاں ایک عمل زیادہ افضل ہوگا اور کچھ حالات ایسے ہوں گے جہاں دوسرا عمل زیادہ افضل ہوگا۔ مثال کے طور پر حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں جو اللہ کے ہاں تمہارے درجات سب سے زیادہ بلند کرے گا۔ اللہ کے راستے میں سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے کہ تم دشمن کو قتل کرو اور دشمن تمہیں قتل کرے، اس عمل سے بھی زیادہ افضل ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون سا عمل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکر الہی۔ اب اس روایت میں ذکر الہی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انفاق فی سبیل اللہ سے بھی افضل قرار دیا، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل قرار دیا۔ تو تمام روایات کو سامنے رکھ کر ترجیحات طے کرنی ہوتی ہیں۔ اگر کہیں دشمن سے مقابلے کا سامنا ہو کہ آپ کے ملک پر دشمن نے حملہ کیا ہے تو وہاں جہاد کی روایات کو دیکھنا ہوگا، وہاں پھر جہاد سب سے افضل ہوگا، وہاں پھر گھر بیٹھ کر ذکر الہی کا عمل جہاد سے نیچے آ جائے گا۔ لیکن اگر معاملات خوشگوار ہوں، ماحول سازگار ہو، آپ نارمل زندگی بسر کرتے ہوں تو پھر ایسی صورتحال میں ذکر الہی سب سے افضل ہوگا۔ تو یہ جو ہم ایک روایت دیکھ کر، کسی عمل کی فضیلت دیکھ کر ایک ہی نقطہ نظر رکھ لیتے ہیں کہ یہ عمل سب سے افضل ہے، تو یہ طریقہ کار بھی غلط ہے، بلکہ مختلف حالات کو دیکھ کر اعمال کی فضیلت مختلف ہوتی رہتی ہے۔ اب اگر ایک آدمی اس روایت کو بنیاد بنا کے اپنے گھر میں ذکر الہی کرتا بیٹھے اور رقم بھی جمع کرے، نہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، نہ زکوٰۃ ادا کرے، اور دلیل یہ بیان کرے، تو دلیل تو اس کی ٹھیک ہوگی، لیکن ترجیحات کے معاملے میں اس نے غلطی کی کہ دیگر روایات کو اس نے چھوڑ دیا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ دین کے معاملات میں بعض اوقات کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو فوری طور پر واجب الادا ہیں، اور بعض اوقات کچھ معاملات ایسے ہیں جن میں کچھ تاخیر وہ مناسب ہوتی ہے۔ کبھی حالات تبدیل ہونے سے ایک عمل افضل ہوگا اور کبھی حالات تبدیل ہونے سے دوسرا عمل زیادہ بہتر ہوگا۔ ایسے موقع پر عمل کرنے والے کے سامنے جب مختلف آپشنز ہوں، مختلف اختیارات ہوں، تو یہاں ترجیح کا مسئلہ اس کے سامنے ہے کہ وہ اپنی ترجیحات کی تعیین کیسے کرتا ہے۔ اور میں ایک بات دوبارہ دہرا دوں کہ ترجیحات کی تعیین کے مسئلے پر لڑائی جھگڑا کرنا، مسجدیں الگ کر لینا، اختلافات کرنا، خاندان کو بکھیر دینا، یہ حماقت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اور ہم کب تک اس حماقت کا شکار رہیں گے؟ خود بھی تقسیم ہیں تو کیا اپنی نسلوں کو بھی تقسیم کر لیں؟ اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔